تہجد کا بہت ہی اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے. والفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ فرماتے ہیں فجر کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس میں فرشتے بہت کثرت سے آ کر حاضر ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھیے اس لیے کہ اسی نماز کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مقام محمود دیں گے. مقام محمود وہ مقام ہے جس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اولین اور آخرین کے لیے شفاعت فرمائیں گے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک اس کی سفارش سے قیامت والے دن کئیوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے تو اس کو چاہیے تہجد کا اہتمام کرے، اس لیے کہ یہ چیز بغیر تہجد کے نہیں ملتی. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کی. من غدا الی الصبح غدا برأیت الایمان ومن غدا الی السوق غاد برأیت الشیطان. جو صبح صبح کو اٹھا اور اٹھ کر اس نے مسجد میں جانے کا اہتمام کیا نماز کے لیے وہ ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور صبح صبح اٹھ کے جس نے سب سے پہلے بازار کا رخ کیا وہ شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر جاتا ہے. والفجر اللہ قسم کھاتے ہیں فجر کے وقت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نمازیوں پر جب نگاہ کی تو ایک صحابی موجود نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کیا بات ہے فلاں آدمی آج نماز میں نہیں تھا. والدہ نے کہا ساری رات عبادت کرتا رہا اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو آنکھ لگ گئی تھی اس لیے سو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اگر ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا یہ زیادہ بہتر تھا. بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کے اندر بہت ساری سستیاں ہیں لیکن خاص طور سے فجر کا بہت زیادہ تکاسل اور بہت زیادہ سستی کا اظہار کرتے ہیں. ایک بیماری آج ہم سب کے اندر پیدا ہوئی ہے رات کو بہت دیر سے سونے کی. حالانکہ آپ نے فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد قصہ کہانی نہ کیا کرو، جلدی سو جایا کرو. جلدی سو جاؤ گے تو جلدی اٹھنے کی توفیق ملے گی. تہجد کی نماز ختم ہو گئی امت کے اندر سے، فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہو گیا امت کے اندر سے، صرف اس لیے کہ راتوں کو بہت دیر سے قصہ کہانی اور فضولیات کے اندر ہم اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے اللہ والوں کو خواب کے اندر دیکھا ان کے انتقال کے بعد. میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو ایک نے نہیں، دو نے نہیں، کتنے ہی صلحاء نے. جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھ سے یہ کہا طاحت الطاعات وفنات الاشارات، جتنی ہم نے عبادت سمجھ کے زندگی گزاری تھی وہ تو ساری کی ساری ختم ہو گئی. جتنی باریکیوں کے اندر ہم گھسے تھے وہ یہاں کچھ بھی نہیں نظر آیا. ما نفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل. یہاں اگر اللہ کے سامنے کوئی چیز کام آئی ہے تو وہ رات کو اٹھ کر آنسو بہانا کام آیا ہے. لوگ سو رہے ہوں اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اس وقت میں ایک مکھی کے سر کے برابر آنکھ سے آنسو کا نکل جانا، فرمایا یہ اللہ نے جو جہنم کو پیدا کیا ہے یہ آنسو اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. صحابہ فرماتے ہیں مدینہ کے اندر آپ کا داخلہ ہو رہا تھا، آپ سواری پر بیٹھے تھے، مدینے والے استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ اس وقت نکل رہے تھے آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام. اے لوگو سلام کو پھیلانا، السلام علیکم کثرت سے ایک دوسرے کو کہا کرو. اے لوگو صلہ رحمی کرنا.
اے لوگوں لوگوں کو بہت کھانا کھلانا، اور اے لوگوں اس وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا جس وقت لوگ سو رہے ہوں۔